بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا موضوع سبق نمبر 7 حصہ نثر میں کل سویرے جو آنکھ میری کھلی، جس کے مصنف پطرس بخاری ہیں، جن کا اصل نام سید احمد شاہ ہے۔ عزیز طلبہ، اس سبق کی آج ہم لوگ ریڈنگ کریں گے۔ ریڈنگ سے قبل میں بتاتا چلوں، حصہ نثر میں یہ سبق نمبر 7، اس میں سے بورڈ میں آپ کو نثر پارے کی تشریح، مشکل تراکیب کے معنی جو نثر پارے کے اندر دیے گئے ہوتے ہیں وہ آپ کو پڑھائے جائیں گے، اور ریڈنگ کریں گے ہم لوگ۔ درست تلفظ کے ساتھ اس کو سنیے گا، مشکل تراکیب کے معنی یاد کیجیے گا، اور اس کے اندر پوچھے جانے والے، اس کے اندر سے، چیپٹر کے اندر سے MCQs وہ انڈر لائن کیجیے گا۔ سبق کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ کل تک ہم نے پڑھا تھا، یہاں تک پڑھا تھا، گولہ باری بند کر دی۔ آج ہم یہاں سے پڑھیں گے اگلا پیراگراف۔ اس کے بعد واقعات ذرا بحث طلب سے ہیں، بحث طلب، بحث والے، ان کے متعلق روایات میں کسی قدر اختلاف ہے۔ بہرحال اس بات کا تو مجھے یقین ہے، اس میں قسم بھی کھا سکتا ہوں کہ آنکھیں میں نے کھول دی تھیں۔ پھر یہ بھی یاد ہے کہ ایک نیک اور سچے مسلمان کی طرح کلمہ شہادت بھی پڑھا۔ پھر یہ بھی ہے کہ اٹھنے سے پیشتر پہلے دیباچے کے طور پر ایک آدھ کروٹ بھی لی، پھر کا نہیں بدلا، یعنی شاید لحاف اوڑھ سے اتار دیا، لحاف رضائی اوپر سے اتار دیا، شاید سر اس میں لپیٹ دیا، یا شاید خانسا کہ خدا جانے یہ خراٹا لیا، خدا جانے یہاں خراٹا لیا۔ خیر یہ تو یقینی امر ہے، یقینی امر، پکی بات، سچی بات۔ اور 10 بجے ہم بالکل جاگ رہے تھے، لیکن لالا جی کے جگانے کے بعد اور 10 بجے سے پیشتر پہلے خدا جانے ہم پڑھ رہے تھے یا شاید سو رہے تھے، نہیں ہمارا خیال ہے پڑھ رہے تھے یا شاید سو رہے تھے۔ باہر صورت یہ نفسیات کا مسئلہ ہے، جس میں نہ آپ ماہر ہیں نہ میں۔ کیا پتہ لالا جی نے جگایا ہی 10 بجے ہو، یا اس دن 6 دیر میں بجے ہوں۔ خدا کے کاموں میں ہم آپ کوئی دخل دے سکتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں دن بھر یہ شبہ شک کے قصور کچھ اپنا ہی معلوم ہوتا ہے۔ جناب شرافت ملاحظہ ہو، غور کیجیے کہ محض اس شبہ کی بنا پر شبہ شک صبح سے شام تک ضمیر کی ملامت سنتا رہا۔ ضمیر کی ملامت سننا، خود کو کوسنا، برا بلا کہنا، اور اپنے آپ کو کوستا رہا، مگر لالا جی سے ہنس کر باتیں کی، ان کا شکریہ ادا کیا، اور اس خیال سے کہ ان کی دل شکنی نہ ہو، دل شکنی دل توڑنا، حد درجے کی تمانیت سکون ظاہر کی کہ آپ کی نوازش سے میں نے صبح کا سہانا خوبصورت روح افزا، روح کو تازگی دینے والا وقت بہت اچھی طرح صرف کیا، ورنہ اور دنوں کی طرح آج بھی 10 بجے اٹھتا۔ لالا جی، صبح کے وقت دماغ کیا صاف ہوتا ہے، جو پڑھو خدا کی قسم فوراً یاد ہو جاتا ہے، بھئی خدا نے صبح بھی کیا عجیب چیز پیدا کی ہے۔ یعنی اگر صبح کے بجائے صبح شام ہوا کرتی تو دن کیا بری طرح کٹا کرتا، یعنی گزرتا۔ لالا جی نے ہماری اس جادو بیانی کی داد یوں دی، جادو بیانی لفاظی داد دینا، تعریف کرنا۔ آپ پوچھنے لگے تو میں آپ کو 6 بجے جگا دیا کروں نا؟ میں نے کہا ہاں، واہ، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے۔ بے شک شام کے وقت آنے والی صبح کے مطالعہ کے لیے 2 کتابیں چھانٹ کر، یعنی الگ کر کے میز پر علیحدہ جوڑ دی، کرسی کو چارپائی کے قریب جو ہے اس سرکا لیا، سرکا لینا، کھینچ لینا، اوور کوٹ اور گلو بند مفلر کو کرسی کی پشت پر آویزہ کر دیا، آویزہ کرنا، لٹکا دینا، کن ٹوپ اور دستانے پاس ہی رکھ لیے۔ کن ٹوپ ایسی ٹوپی جس سے کان بھی ڈھک جائیں، اور دیا سلائی کو تکیے کے نیچے ٹٹولنا تلاش کرنا۔ 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھی اور دن میں نہایت ہی نیک منصوبے باندھ کر سو گیا، اور صبح لالا جی کی پہلی دستک کے ساتھ ہی جٹ آنکھ کھل گئی، جٹ فوراً، نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ، خندہ پیشانی خوش مزاجی کے ساتھ، لحاف رضائی کی ایک کھڑکی میں سے ان کو گڈ مارننگ کہا، اور نہایت بیدارانہ لہجے میں خانسا۔ لالا جی مطمئن ہو کر واپس چلے گئے۔ ہم نے اپنی ہمت اور اول العزمی
اولو العزمی بلند ہمتی کو بہت سراہنا تعریف کرنا کہ آج ہم فوراً ہی جاگ اٹھے۔ دل سے کہا کہ دل بھیا صبح اٹھنا تو محض ذرا سی بات ہے، محض صرف ہم یوں ہی اس سے ڈرا کر۔ دل نے کہا اور کیا، تمہارے تو یوں ہی اوسان خطا ہو جایا کرتے ہیں، اوسان خطا ہونا ہوش و حواس اڑ جانا۔ ہم نے کہا سچ کہتے ہو یار، یعنی اگر ہم سستی اور کسالت کو خود اپنے قریب نہ آنے دیتے، کسالت تھکن، تو ان کی کیا مجال ہے، جرت ہے کہ ہماری باقاعدگی میں خلل انداز ہونا، دخل اندازی کرنا، مخل ہونا۔ اس وقت لاہور شہر میں ہزاروں ایسے کاہل لوگ ہوں گے، کاہل سست، جو دنیا مافیہا، دنیا اور جو کچھ اس میں ہے، بے خبر نیند کے مزے اڑاتے ہوں گے، اور ایک ہم ہیں ادائے فرض کی خاطر، یعنی فرض کی ادائیگی کے لیے نہایت شگفتہ طبی، خوش مزاجی اور گنچا دہانی سے جاگ رہے ہیں۔ گنچا دہانی، گنچے جیسا منہ بنانا یعنی مسکرانا۔ بھئی کیا برخوردار سعادت آثار واقع ہوئے ہیں، برخوردار بیٹا، سعادت، خوش نصیبی، آثار، نشانیاں۔ ناک کو سردی سے محسوس ہونے لگی تو اسے ذرا یوں ہی سا لحاف کی اوٹ میں کر لیا، لحاف رضائی، اوٹ آڑ، اور پھر سوچنے لگے خوب، تو ہم آج کیا وقت پر جاگے ہیں، بس ذرا اس کی عادت ہو جائے، باقاعدہ قرآن مجید کی تلاوت اور فجر کی نماز بھی شروع کر دیں گے۔ آخر مذہب سب سے مقدم ہے، سب سے پہلے ہے، یعنی مذہب کا کام سب سے پہلے، باقی دنیا کے کام بعد میں۔ ہم بھی کیا روز بروز الہاد کی طرح مائل ہوتے جاتے ہیں۔ الہاد بے دینی، یعنی ایسے لوگ جو کسی بھی دین کو نہ مانتے ہو، انہیں ملحد کہا جاتا ہے، اور یہ بہت بدبخت لوگ ہیں جن کا کوئی بھی دین نہ ہو۔ مائل ہونا، جھکاؤ ہونا، نہ خدا کا ڈر اور نہ رسول کا خوف، سمجھتے ہیں کہ بس اپنی محنت سے امتحان پاس کر لیں گے۔ اکبر بیچارہ یہی کہتا مر گیا، لیکن ہمارے کان پر جوں تک نہ چلی۔ لحاف کانوں پر سرک آیا، کھسک آیا، تو گویا آج ہم اور لوگوں سے پہلے جاگے ہیں، بہت ہی پہلے، یعنی کالج شروع ہونے سے بھی 4 گھنٹے پہلے۔ کیا بات ہے، خداوند کالج والے بھی کس قدر سست ہیں۔ ایک مستعد انسان، مستعد، تیز، چالاک، چاق و چوبند انسان کو 6 بجے تک قطعی جاگ اٹھنا چاہیے، قطعی، بالکل۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کالج 7 بجے کیوں نہ شروع ہوا۔ لحاف سر پر۔ بات یہ ہے کہ تہذیب جدید، نیا دور، ہماری تمام اعلیٰ قوتوں کی بیخ کنی کر رہی ہے۔ بیخ کنی کرنا، جڑ سے اکھاڑنا، عیش پسندی آرام کرنا روز بروز بڑھتی جاتی ہے۔ آنکھیں بند، تو اب 6 بجے ہیں، تو گویا 3 گھنٹے تو متواتر مطالعہ کیا جا سکتا ہے، متواتر لگاتار۔ سوال صرف یہ ہے کہ پہلے کون سی کتابیں پڑھیں، شیکسپیئر یا ورڈزورتھ؟ میں جانوں شیکسپیئر بہتر ہوگا، اس کی عظیم الشان تصانیف میں خدا کی عظمت کے آثار دکھائی دیتے ہیں، آثار، نشانیاں، عظمت، بڑائی۔ صبح کے وقت اللہ میاں کی یاد سے بہتر چیز کیا ہو سکتی ہے؟ پھر خیال آیا کہ دن کو جذبات کے محشرستان، جہاں جذبات کثرت سے پائے جاتے ہوں، شروع کرنا ٹھیک فلسفہ نہیں۔ ورڈزورتھ پڑھیں، اس کے اوراق ورق کی جمع ہے۔ فطرت کو سکون و اطمینان میسر ہوگا، اور نیچر کی خاموشی دل آویزگیوں سے ہلکے پھلکے لطف اندوز ہوتے ہیں، دل آویزگیوں، دلکشی۔ لیکن شیکسپیئر نہیں، ورڈز ورتھ، لیڈی میکبیتھ، دیوانگی، پاگل پن، سبزہ زار، ہریالی، سنجر، باد بہاری، بہار کی ہوا، صید ہوس، ہرس کا شکار ہونا، صید شکار کو کہتے ہیں، ہوس، ہرس، کشمیر میں آفت کا پرکالہ ہونا، بہت شرارتی ہونا۔ یہ معمہ اب ماں بعد الطبیعیات، معمہ پہلی، ایسی بات جو سمجھ میں نہ آئے، ماں بعد بعدت طبیعیات، مادی دنیا سے پرے کی باتیں، یعنی غیب کی باتیں سے تعلق رکھتا ہے۔ کہ پھر جو ہم نے لحاف سے سر باہر نکالا اور ورڈز ورتھ پڑھنے کا ارادہ کیا، تو وہی 10 بج رہے تھے۔ اس میں نامعلوم کیا بھید ہے، بید راز۔ کالج ہال میں لالا جی ملے، کہنے لگے مسٹر، صبح میں نے آپ کو پھر آواز دی تھی، آپ نے جواب نہ دیا۔ میں نے
زور کا کہکہا لگا کر کہا، اوہ ہو لالا جی یاد نہیں، میں نے آپ کو گڈ مارننگ کہا تھا، میں تو پہلے ہی جاگ رہا تھا۔ بولے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بعد میں اس کے بعد کوئی 7 بجے کے قریب میں نے آپ سے تاریخ پوچھی تھی، آپ بولے نہیں۔ ہم نے نہایت تعجب کی نظروں سے ان کو دیکھا، گویا وہ پاگل ہو گئے ہیں۔ آپ پھر ذرا متین چہرہ، متین سنجیدہ چہرہ بنا کر ماتھے پر تیوریاں چڑھائے، تیور سے تیوریاں یعنی بل ڈالنا، غور و فکر میں مصروف ہو گئے۔ 1 آدھ منٹ تک ہم اس تعمق میں رہے، تعمق گہرائی، پھر یکا یک اچانک ایک محبوبانہ اور معشوقانہ، یہ معجوبانہ لکھا ہوا ہے، اس سے مراد دل لبانے والا انداز ہے، مسکرا کے کہا، ہاں ٹھیک۔ لالا جی مرعوب ہو کر چل دیے اور ہم اپنے زہد و تقویٰ کی تسکینی میں، زہد و تقویٰ پرہیزگاری کی تسکینی سکون میں، تسلی میں سر نیچا کیے کمرے کی طرف چل آئے۔ اب یہی ہمارا روزمرہ کا معمول ہو گیا، جاگنا نمبر 1 6 بجے، جاگنا نمبر 2 10 بجے۔ اس دوران لالا جی آواز دیں تو نماز۔ سبق کا ماخذ پطرس کے مضامین ہے۔ عزیز طلبہ، آج ہمارے سبق کی ریڈنگ مکمل ہوگی، اس کے مکمل تراکیب کے معنی اچھے طریقے سے یاد کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔